یہ بات ہمارے وہ کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، 5 چیزیں ہمارے نیت کے اندر شامل ہیں، اور زبان سے کہہ لیں گے تو یہ بہت اچھا ہے۔ نیت کے اندر 5 چیزیں شامل ہیں۔ کتنی؟ پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ کون سی نماز ہے، یعنی فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کون سی نماز۔ تیسری چیز ہم نیت میں یہ شامل کریں گے کہ کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت یا 4 رکعت۔ اور چوتھی چیز یہ کہ ادا پڑھ رہے ہیں یا پھر قضا پڑھ رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز نیت کے اندر ہم یہ شامل کریں گے کہ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا، یا پھر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی عشاء کی جماعت ہوئی تو عشاء کی نیت ہم کس طرح کریں گے؟ ہم نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء ادا فرض، پیچھے پیش امام صاحب تھے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے کہ رخ قبلے کی جانب، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یوں کہہ لیجیے رخ قبلے کی جانب، اللہ اکبر۔ ادا کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کبھی قضا پڑھ رہے ہیں تو قضا کے لیے قضا کہہ لیجیے لازم۔ لیکن ذہن اگر ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ ہم ادا یا قضا پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ زبان سے نیت کرنا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ زبان سے اگر ہم نیت کرنا بھول جائے تو نیت میں نے پہلے بتایا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ تو ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم فلاں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے وضو کیا عشاء کے لیے، تو ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم اذان ہوئی تو یہاں چل کے آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، تو ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ زبان سے کہنا بھول بھی گئے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ آتے آتے نیت کر لی، مثال کے طور پہ جماعت شروع ہو چکی تھی، اب آپ کو لگتا ہے کہ امام صاحب آخری آیات پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے، وضو خانے سے ہی آپ نے نیت شروع کر لی، نیت کر رہا ہوں 4 رکعت نماز پر، چلتے چلتے نیت، تو کیا یہ قابل قبول ہوگی؟ تو چلتے چلتے بھی نیت کر لیجئے، یہ بھی قابل قبول ہوگی، نماز ہماری ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سوال عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ نیت کر کے پھر کوئی بات کر لی کسی سے تو پھر کیا کریں؟ اب نیت کی کچھ باتوں میں مشغول ہو گئے، کوئی آیا، کسی نے کوئی بات پوچھی، پھر دوبارہ اب کیا نماز ڈائریکٹ شروع کر دیں؟ نہیں، دوبارہ نیت کو دوہرا لیجئے، اس کے بعد نماز کو تو پھر شروع کیجئے۔ ایک سوال اس میں یہ کہ امام کے پیچھے ظہر پڑھ رہے تھے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے پڑھ رہے تھے یا امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، نیت کر رہے ہیں ہم کہ نماز ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں، منہ سے نکل گیا 4 رکعت نماز عصر، اللہ اکبر، تو اب نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ تو ایسی صورت میں دل کے ارادے کا اعتبار ہے۔ اگر ہمارے دل میں وضو کرتے ہوئے بھی یہی تھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور آئے بھی ہم اسی لیے تھے، جانماز بھی اسی لیے بچھائی تھی، کھڑے بھی اسی لیے ہوتے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو زبان سے کچھ اور نکل گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، نماز ہماری ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ امام کی فرض نماز میں مقتدی نفلی نماز کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟
امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اب کوئی شخص ہے اس نے پہلے کہیں اور جلدی عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب وہ کیا پیچھے نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو سکتا ہے یا دوبارہ فرائض کی نیت کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کسی شخص نے اگر پہلے فرائض پڑھ لیے ہیں تو وہ اب امام کے پیچھے جو فرائض پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نفل نماز کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا عموماً پیش آتا ہے جب کوئی شخص جمعہ مختلف جگہوں پہ، ایک جگہ جمعہ پڑھا، پھر کسی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس گئے، وہاں بھی جمعہ ہو رہا تھا، بندہ سوچتا ہے کہ میں برکت پانے کے لیے پڑھ لوں، وہ دوبارہ جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ پھر نفل کی نیت کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح یہ سوال عموماً رمضان میں پوچھا جاتا ہے کہ جو نفل پڑھ، امام اگر نفل پڑھا رہا ہے تو کیا پیچھے مقتدی فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب نے تراویح سنت نفل پڑھا رہے ہیں، اب امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، اب پیچھے جو شخص ہے کیا وہ فرائض پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ شخص فرائض نہیں پڑھ سکتا۔ نفل امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے والا شخص فرائض نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے سب سے اوپر کیا چیز ہے؟ نفل، اس کے بعد سنت، اور اس کے بعد نفل، فرائض، سنت اور پھر نفل۔ تو نماز میں جو اوپر والی چیز ہے، جو زیادہ درجے والی چیز ہے فرض، اگر امام وہ پڑھا رہا ہے تو نیچے درجے والی چیزوں کو بندہ پیچھے امام کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر امام جو نیچے درجے والی چیز ہے نفل پڑھا رہا ہے تو بندہ اوپر درجے والی چیز یعنی فرض کو ادا امام کے پیچھے پھر نہیں کر سکتا۔ ایک سوال کہ نماز میں دنیاوی خیالات آنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ عموماً سب کی شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں۔ دنیاوی خیالات تو نماز کے اندر اتنے آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبھی آپ کی کوئی چیز گم جائے اور بہت ڈھونڈنے پہ وہ چیز نہ مل رہی ہو تو پھر آپ یوں کریں، آپ نماز شروع کر دیں۔ آپ نماز شروع کریں گے، شیطان خود آ کے ذہن میں ڈالے گا کہ فلاں جگہ چیز رکھیے، جا کے لے لیں، تاکہ بندہ جلدی جلدی نماز مکمل کرے۔ تو نماز میں خیالات، وسوسے انسان کو خود نہیں لانے چاہیے، لیکن اگر خود سے آ رہے ہیں تو خود سے آنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس امت پہ حضور کی برکت ایسی ہے کہ اس امت پہ وسوسے بھی معاف کر دیے گئے، اور جو خیالات خود سے آ جاتے ہیں وہ بھی معاف فرما دیے گئے، اس سے نماز پہ کوئی حرج نہیں پڑے گا۔ اب دیکھیں، خیالات کو روکنا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے اختیار میں چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ چاہے نماز میں جتنے مرضی خیالات وسوسے آتے رہیں، نماز پہ فرق نہیں پڑتا، نماز قبول ہو جاتی ہے۔ البتہ خود سے وسوسے نہیں لانے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر ہمیں وسوسے کم سے کم آئیں، ایسی چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز میں وسوسے کم آئیں، اس کے لیے یوں کیجیے کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، ثنا کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں واضح طور پہ وہ الفاظ اردو میں بھی چل رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، وہ بحمدک، تمام تعریفیں تیرے لیے، وہ تبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ اسی طرح جب آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں چل رہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اسی طرح پوری نماز کے اندر جب ہمیں ترجمے پہ ہماری توجہ ہوگی تو پھر ہماری توجہ کہیں اور نہیں جائے گی۔ اور اگر ایسا کسی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہو کہ اسے بارہا اسے وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، اسے رکھتے بھول جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، نماز مکمل ہو جائے تو پھر نماز مکمل ہونے کے بعد بائیں کندھے کی جانب 3 مرتبہ تھو کرے،
تھو 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 اور یوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے 3 مرتبہ، تو اس طرح انشاءاللہ اس کے وسوسے کم ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری اس میں بات بتائی کہ اگر کسی شخص کو وسوسے زیادہ آنے کی وجہ سے شیطان خیال ڈال دیتا ہے کہ اس کی 3 نمازیں 3 رکعتیں ہوئی یا 4 رکعتیں ہوئی، وہ بھول رہا ہے شخص، تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرے، جیسے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے طریقہ اس کا سیکھیں گے۔ سجدہ سہو ویسے تو کسی غلطی پر ہوتا ہے، سجدہ سہو کے 2 قسمیں، ایک وہ سجدہ سہو ہوتا ہے جو نماز میں ہمارا کوئی واجب رہ جائے تو اس کی غلطی کے ازالے میں ہم کرتے ہیں، غلطی کو پورا کرنے کے لیے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ لیکن ایک سجدہ سہو ہوتا ہے جو مستحب ہے، اچھا ہے کہ ہم کر لیں، وہ کیا ہے کہ نماز میں رکھتے بھول رہے ہیں بار بار، تو کیا کریں، جب نماز مکمل ہونے والی ہے آخری رکعت تو تشہد اتحیات پڑھ لیں، اس کے بعد سیدھی جانب سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، دوبارہ اتحیات میں بیٹھیں اور پوری تشہد پڑھ کے سلام پھیریں۔ تو یوں اس سجدہ سہو کی برکت، اس سجدے 2 سجدوں کی برکت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ایسے ہیں گویا جیسے شیطان کے لیے یہ مار ہے، شیطان کے منہ پہ 2 تماچے جس طرح بند ہے، اس طریقے سے یہ 2 سجدے کہ اس کے منہ پہ 2 تماچے لگتے ہیں۔ وہ شیطان نے کیا کیا تھا، ہمیں سجدے بلانا چاہ رہا تھا، رکھتے بلانا چاہ رہا تھا، لیکن جب بندہ یہ 2 سجدے کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان پر یہ سجدے اتنے زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں کہ گویا جیسے کسی شخص کو مارا جائے۔ اور اگر کسی شخص کی مثال کے طور پر 3 رکعتیں ہوئی تھی، اب اسے زیادہ گمان یہی ہے، جو بھی زیادہ گمان تھا کہ اسے 3 رکعتیں تھی تو 4 کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 کا زیادہ گمان تھا تو بیٹھ گیا، لیکن جب اگر اس نے یہ سجدے کر لیے تو پھر کیا ہوگا، مثال کے طور پہ حقیقتاً اس کی 3 ہوئی تھی اور وہ بیٹھ گیا، 4تھی اس نے نہیں پڑھی، شیطان نے بھلا دیا، لیکن اس سجدے کی برکت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان 2 سجدوں کو اس 4تھی رکعت کی جگہ شامل فرما دے گا، اور اسی طرح اگر زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے کفارے کا باعث بنا دے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار وسوسے کو کم کرنے کا ہے، تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ نماز سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز کو ترجمے سے یاد کریں تاکہ وسوسے ہمیں کم سے کم آئیں۔ نماز میں لذت کیسے حاصل ہو؟ لذت، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لذت ہوتی ہے۔ آج کل محرم کا موسم ہے اور عموماً محرم کے اندر عاشورہ کے روز پر حلیم بھی بنائی جاتی ہے، تو حلیم کی لذت ہے کوئی نہ کوئی، آسان کیجیے۔ بریانی کی کوئی لذت ہے؟ میرے خیال میں یا تو سب ابھی کھانا جا کے کھائیں گے یا جلدی کھا لیا، بریانی کی کوئی لذت ہے نہیں ہے، کیسی لذت ہوتی ہے؟ لیکن نماز کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے عجیب سی بات کر رہے ہیں، نماز کی کیسے لذت ہو سکتی ہے؟ بھائی بریانی کی لذت ہم نے چکھ کے دیکھی ہے تو تب ہمیں یہ معلوم ہے کہ بھائی بریانی کی لذت ہے، کہیں پتہ چلتا ہے بریانی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جائیں، لیکن نماز میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، ہاں ہمیں محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے کبھی وہ لذت محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جنہوں نے اس لذت کو محسوس کیا ہے تو پھر انہوں نے سجدے میں اپنی گردنیں بھی کٹوائی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو نماز کی ایک لذت ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت عمر کو نماز میں شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے جسم میں ایک مرتبہ تیر پیوست ہو گیا اور وہ اس کی تکلیف اتنی تھی کہ وہ مڑ گیا تھا، اسے نکالیں تو درد ہوتا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز کے دوران نکال لیں۔ انہوں نے نماز شروع کی، نماز کے دوران تیر نکال لیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف اور وہ درد کی کیفیت تک محسوس نہ۔ یہ نماز کی لذتیں ہیں۔ اب ہمیں نماز کی لذت
ہر شخص کو مل سکتی ہے، لیکن نماز کی لذت پانے کے لیے چند چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، جس سے ہماری نماز کی لذت بڑھ جائے، نماز کی ہمیں لذت نصیب ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو نماز کی لذت کیسے حاصل ہو؟ مجھے یہاں حمزہ علی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان یاد آتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں جو شخص جس کا دل لگ رہا ہے اور وہ تب بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا اجر ہے، لیکن اگر کسی شخص کا دل نہیں لگ رہا، وہ پھر بھی نماز کی جانب آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ ایک اجر اسے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کا ہے اور دوسرا اجر اسے نماز کا ہے۔ لیکن نماز کے اندر لذت جب ہم پیدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ چند چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فرائض نماز کے جب ہم سیکھیں گے نماز کے کیا کیا فرائض ہیں، نماز کے تمام ارکان۔ ارکان کیا ہوتے ہیں؟ رکن، مثال کے طور پہ ہم کھڑے ہوئے قیام کر رہے ہیں، یہ ایک رکن ہے، ہم رکوع کر رہے ہیں، یہ ایک رکن ہے، تو ان سب کو ملا کے بولتے ہیں ارکان۔ تو نماز کے تمام ارکان، سنتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں جو سنتیں ہیں کہ کس چیز کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، یہ سنتیں، اور نماز کے آداب، ٹوپی پہن کے نماز پڑھی جائے، گریبان کے بٹن بند رکھے جائیں، سب بازوؤں کو بالکل سیدھا، جو کفلنگ ہے اسے سیدھا کر دیا جائے، مکمل آداب ادا کرنے اور نماز ترجمے کے ساتھ اس پر دھیان لگائیں تو نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ بندگی کرتے ہوئے پرسکون انداز اپنانے سے خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، اس سے نظریں جھکی رہتی ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ہماری عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ فرائض تو ہم کیونکہ آرام سے پڑھائے جاتے ہیں تو ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن فرائض کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنتیں، یہاں گھڑی نے 1 منٹ پورا کرنا ہے تو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس سے پہلے میری نماز مکمل ہو۔ تو ایسی صورت میں ہمیں خشوع و خضوع، نماز کی لذت کیسے حاصل ہو؟ نماز کی لذت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پرسکون انداز اپنائیں، پرسکون انداز میں نماز پڑھیں، ہر چیز کو سکون سے وقت دے کے صحیح طریقے سے ادا کریں۔ پرسکون انداز میں جب ہم نماز پڑھیں گے، نظریں جھکا کے، آگے پیچھے دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ نظروں کو جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں ہم جب یوں نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کی لذت بڑھے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نمازوں کی وقت پر ادائیگی کرتے ہوئے اسی طرح نماز میں خشوع و خضوع کی وجہ سے اور تعظیم الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو وقت پر ادا کریں، وقت پہ نماز ادا کرنے سے خشوع و خضوع میں، لذت میں برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خشوع و خضوع کے لیے موجود سچی تڑپ کو دیکھ کر خشوع و خضوع عطا فرمائے اور آپ کی محنت اور کوشش کے صلے میں عبادت کی لذت دے۔ نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، حضور خود بھی دعا کرتے، آگے دعا آ رہی ہے انشاءاللہ۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کریں کہ نماز کی توفیق ملی اور اگلی نماز ملنے کی دعا کریں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں، اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی، آپ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے، اس شے میں برکت دے دیتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق دی، اس سے انشاءاللہ نماز کی لذت بڑھے گی اور نماز میں دل لگے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی کاپی، کوئی پین، ایسی چیز رکھیں تاکہ کوئی امپورٹنٹ بات آپ کو لگے تو اسے نوٹ کر لیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے میرا پیارا دین اسلام، اسے لے لیں اور اس میں سوالن جواباً ساری چیزیں موجود ہیں، تو جو چیز آپ کو امپورٹنٹ لگے اسے ہائی لائٹ کر لیں یا پھر اسے اس پہ ٹک کر لیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے دوران نماز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری سمجھیں اور یقین کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی سن بھی رہا ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، اور وہ شخص اسے ہم نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس کے جسم پر کوئی سفر کے ایسے آثار بھی نہیں تھے، بال بالکل اس کے سمٹے ہوئے تھے، کوئی سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، حضور کے انتہائی قریب ہو کے بیٹھ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کیے۔ ایک سوال کیا کہ حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اب اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس طرح کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، بندے کو عبادت اس طرح کرنی چاہیے۔ یا پھر بندہ، یہ کامل ترین ایمان کی علامت ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب بندہ یہ تصور کرے گا تو بتائیے اس کی نماز کی لذت کیسی بڑھ جائے گی۔ اور جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا، دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، ان سے حضور نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ شخص کون تھا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ پیاری بات حضرت جبریل امین سے ہم تک پہنچی، تو ہمیں کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابھی اوپر اگر کیمرہ لگا دیا جائے اور آپ کو بتا دیا جائے بھائی آپ کی نماز لائیو جا رہی ہے، پھر ہم نماز کس طرح پڑھیں گے؟ اسپیڈ میں انتہائی ایسا ہوگا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پرسکون ہو کے اطمینان سے ایک ایک چیز ٹھیک طریقے سے ادا کریں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ تو سوچیے عالمین کا رب اللہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ ساتویں چیز یہ کہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جس مایوسی کی دلدل میں شیطان نے آپ کو گرا رکھا ہے اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اوپر دیے گئے تمام پوائنٹ سے رحمت الہی سے امید رکھیں، نیک لوگوں کے طریقے پر چلیں اور زندگی کو عملی بنائیں، خیالات پر مت چلیں، وقت پر پابندی سے نماز ادا کریں، نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، اس سے بھی انشاءاللہ نماز کا خشوع بڑھتا ہے۔ وضو کا انشاءاللہ مکمل طریقہ ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہماری کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ ایک دعا ہے جس کو حضور نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تیرے ذکر، تیرے شکر اور بہترین انداز میں تیری عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی تو ہم بہت اچھے انداز کے اندر نماز کو ادا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں: طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ، اور چھٹی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا چیز؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو۔ اسے تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، ویسے تو ہر تکبیر کو اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے اسے تکبیر کہتے ہیں۔ جیسے کہا جائے نعرہ تکبیر تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تکبیر کا معنی تو اللہ اکبر، لیکن اسے جو سب سے نماز شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو کہنے کے بعد چند چیزیں ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں، جیسے عام حالت میں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ حلال ہے، یہ گفتگو کرنا تو حلال ہے نا، جائز ہے، لیکن نماز کے اندر اب جائز نہیں ہے، نماز کے اندر گفتگو نہیں کر سکتے۔ کھانا پینا جائز ہے ویسے عام حالت میں، حلال ہے، لیکن نماز کے اندر کھانا پینا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں نماز کے اندر منع ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔
تکبیر تحریمہ ہمارے پاس وقت ہے کچھ 5 منٹ آخری. تکبیر تحریمہ کے متعلق اہم مسئلہ سن لیجیے, آپ کی توجہ ہے. دیکھیے, جو فرض نماز ہے اس میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہنا فرض ہے. چاہے کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, وہ کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا, تو اس کو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ شخص یوں کر لے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے, لیکن کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہنا لازمی ہے. فرض نماز کے لیے, واجب نماز کے لیے, جیسے فرض نماز فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, واجب نماز عید کی نماز اور وتر کی نماز, اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے بھی کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا لازمی ہے. اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو سکتا ہے, کسی کی ٹانگیں نہیں ہے, دیگر چل ہی نہیں سکتا تو ایک الگ بات, لیکن جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا لازمی ہے. چاہے اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد بیٹھ جائے. اگر بالفرض کرسی پہ بیٹھ کے کوئی شخص نماز جو پڑھ, اگر انہوں نے یوں کیا کہ مثال کے طور عشاء کی نماز ہے, جیسے عشاء کی نماز میں فرض نماز بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ لیا, تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. جب نماز شروع نہیں ہوگی تو نماز ادا کیسے ہوگی؟ تو فرض نماز کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں, اور بے شک اس کے بعد اگر کچھ دیر کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہوں, ورنہ بیٹھ جائیں. نفل نماز میں اجازت ہے, سنت میں اجازت ہے, بیٹھے بیٹھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے, زمین پہ بیٹھے ہوئے, اگر کوئی شخص اس کو تھکاوٹ ہے یا دیگر مسائل ہیں تو وہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو ادا کر سکتا ہے, وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو فرض نماز ہے اس میں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع نہیں ہوگی. ہمیشہ اس مسئلے کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. جی جی, ویسے فرائض کے آگے مسائل انشاءاللہ تفصیلی آ رہے ہیں. آئی پوچھ رہے ہیں کہ یوں عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے آئے اور یوں ہاتھ لگائے اور یوں بس نماز ہاتھ باندھ کے شروع ہو گئے. تو تکبیر تحریمہ کے لیے اتنا لازم ہے کیونکہ یہ فرض بھی ہے, نماز کے فرائض میں پہلا فرض بھی ہے اور شرائط میں آخری شرط بھی ہے تکبیر تحریمہ. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اتنی زور سے کہ ہمارے کان تک آواز جائے, اتنی زور سے اللہ اکبر کہنا لازمی ہے, ورنہ ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی. بالکل بے شک آہستے سے بندہ کہہ لے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا تو نماز شروع ہوگی, اور اگر اللہ اکبر نہ کہا تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی. صرف ہاتھ یوں کر دینے سے نماز شروع نہیں ہوتی. ہاتھ اٹھانا ہم آگے پڑھیں گے, ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے, لیکن نماز میں فرض ہے, لازمی ہے کہ اللہ اکبر شروع میں کہا جائے. اور کسی بھائی کے کوئی سوال ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل پیرا رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. میری خواہش تھی کہ آج ہم نماز کا حنفی طریقہ باقاعدہ صفحے بنا کے سیکھتے, لیکن انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم باقاعدہ صفحے بنا کر نماز کا عملی طریقہ سیکھیں گے, نماز کی غلطیوں کو درست کریں گے, سجدے کر کے اور دیگر جو ہماری غلطیاں ہیں انشاءاللہ اسے درست کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس پہ ہم عمل پیرا رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے امام صاحب جو یہاں اس پوری بزم کو سجانے والے اور اس پوری محفل کی رونق ہے, اللہ کریم ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. حضرت سے گزارش ہے کہ دعا پہ اختتام فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری نشست ہوئی. یقیناً بہت سی آپ کی کمزوریاں جس کا آپ کو علم ہوا ہوگا کہ آپ نماز کے اندر کتنی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے بھی ایک بھائی نے مسئلہ جو ہے وہ سوال کیے ہیں کہ اکثر لوگ
تکبیر اولا جب کہتے ہیں تو صرف زبان اور منہ ہلاتے ہیں، آواز نہیں نکالتے۔ اسی طرح جب وہ نماز میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی صرف ان کا منہ اور زبان ہل رہی ہوتی ہے، آواز نہیں نکلتی۔ اس حالت میں اگر وہ تکبیر کہیں گے تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اگر تکبیر انہوں نے کہہ دی بلند آواز، لیکن قرات اگر انہوں نے بس صرف منہ ہلایا زبان ہلائی آواز نہیں نکالی تو تب بھی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز جنازہ میں بعض لوگ تکبیرات لوگوں نے نماز جنازہ تو جب وہ تکبیرات کہتے ہیں تو وہ منہ اور زبان ہلاتے ہیں لیکن آواز، اس طرح ان کا نماز جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے فرمایا اس حالت میں یعنی صرف منہ اور زبان ہلایا آواز نہیں نکالی جتنی نمازیں پڑھی وہ ساری طرح کیونکہ قرات نماز کا فرض ہے، بھولے سے یا جان بوجھ کے فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کی کمی کا کوئی ازالہ نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ دوبارہ اس کو دہرایا جائے، پڑھا جائے۔ تو یہ ضروری مسائل یہ آپ حضرات کے لیے نشست لگائی ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا یقیناً علامہ صاحب بھی کسی خانقاہ سے، کسی تنظیم سے، تحریک سے، ادارے سے وابستہ ہے، میں بھی ایک خانقاہ ادارے سے نسبت وابستہ ہوں، لیکن میں نے اس سلسلے کو ہر تنظیم تحریک خانقاہ سے پاک رکھا ہے۔ یہ خالصتاً طیبہ مسجد اور حضور کی امت کے لیے یہ شریعت محمدیہ کو بس آپ جس تنظیم سے، جس تحریک سے، جس آستانے سے اللہ آپ کو وہاں پر قائم رکھے، دائم رکھے، اللہ خوشیاں دے، برکتیں دے، عزتیں دے، اپنے مرشد سے، خانقاہ سے، تنظیم تحریک سے وفا کرے، لیکن حضور کی شریعت ضرور سیکھے۔ بس یہ بہت بڑی خانقاہ کی تعلیمات ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اس امت کے سب سے بڑے پیر کون؟ حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بڑے مرشد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی تعلیمات ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ بڑے مرشد کی تعلیمات آپ لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ اس تعلیم میں آپ کو عبد القادر جیلانی بھی ملیں گے، خواجہ معین بھی ملیں گے، عبداللہ شاہ غازی بھی ملیں گے، آپ کے مرشد بھی آپ کو ملیں گے۔ پھر انشاءاللہ اچھی تعلیم بھی ملے گی اور اچھا راستہ بھی ملے گا۔ یہ وہ نور ہے کہ جس سے آپ کو رہنمائی میں صراط مستقیم نظر آئے گی، خود نظر آئے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ اور اللہ کے گھر میں اس سے بڑی خانقاہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ بس تو میں کسی تنظیم تحریک کے خلاف نہیں ہوں، میں نے عرض کیا کہ خانقاہ والا میں تنظیم تحریک سے وابستہ ہوں، ہر آدمی وابستہ ہے، لیکن آج کل ہم ان میں بھی بٹے ہوئے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں یار یہ میری تحریک ہے، میری خانقاہ سے نہیں۔ اس چیزوں سے پاک ہے۔ بھی طیبہ مسجد کے نمازی سارے آپ دین سے ہو، دین اس کلاس کے بعد آپ تحریک والے بھی، تنظیم والے جیسا ہے۔ ہمارا مقصد اس کام کا یہ ہے کہ آپ کو حضور کی شریعت پیش کریں۔ بس آپ کوشش یہ کریں کہ جو نماز کی کوتاہیاں، کمزوریاں دور ہو جائیں۔ اکثر مساجد میں نہیں ہے یہ سلسلے، اگر آپ کے لیے سجائے جا رہے ہیں تو علم کو آپ غنیمت جانیں، وقت کی بہت، یہ میری باتیں تو جو سمجھیں کہ اضافی ہے نا، حضرت نے ٹائم سے پہلے ہی اپنا بیان مقرر فرمائی، تو میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں کہ آپ کی صرف آپ کو اہمیت دلانے کے لیے کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، حضرت صاحب بھی آئے ہوئے، تو آپ سے کوئی ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کا وقت چاہیے بس۔ فی سبیل اللہ، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ سلسلہ ہے۔ تو انشاءاللہ چلیں گے نا صاحب، انشاءاللہ خود بھی آئیں گے اور دوستوں کو بھی لائیں گے۔ وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اور پوری کوشش انشاءاللہ خود بھی آئیں گے اور اوروں کو بھی اس مجلس میں آمین۔ یا اللہ کریم یہ جتنے مسائل بھی حضرت صاحب نے بیان کیے، یا اللہ ان کو ہمارے دلوں میں، دماغوں میں
محفوظ فرما۔ یا اللہ ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اگلی مجلس میں ہمیں اپنے ساتھ ایک کاپی ایک قلم اپنے ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ جس کاپی پر جس قلم سے آپ کاپی پر مسئلہ لکھیں گے، وہ جب تک کاپی محفوظ رہے گی وہ مسئلہ آپ کی مغفرت اور بخشش کا سرمایہ ہے، وہ گواہی دے گا قیامت کے دن یا اللہ اس نے اپنے ہاتھ سے یہ مسئلہ لکھا تھا۔ تو لکھا کریں، لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے، کتاب میں بھی محفوظ ہوتا ہے اور دل میں بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یا آپ اگلے اتوار کو کر کے دیکھیے گا، 2 اتوار تو آپ نے مسائل سنے نا، ایک اتوار آپ کاپی قلم کے ساتھ آئے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس مجلس کا آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں کچھ روپے دین سیکھنے پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مسائل لکھنے کی برکت سے لوح محفوظ پر اللہ ہماری قسمتوں کو تبدیل فرمائے، اللہ ہمارا وقت بلند فرمائے، رزق حلال دے، وقت میں برکت دے، اور اس مجلس میں ہفتے میں ایک دن آسانی کے ساتھ اللہ آنے میں ہماری مدد فرمائے، اور جو اس مجلس کے انتظامات کی جو ہے وہ ساتھی ہیں اور جن احباب کی کوششوں کاوشوں سے یہ سلسلے چل پڑے، اللہ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے لیے میرے لیے اس مجلس کو اللہ علم نافع کا وسیلہ بنائے، اور اللہ صاحب کے علم اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور دیگر جتنے ہمارے اکابرین ہیں اللہ سب کی عمروں میں برکت دے۔ ہر تنظیم ہر تحریک جو صحیح معنوں میں جو ہم حضور کے دین کا کام کر رہی ہے، اللہ ہمیں اس سے وفا کرنے کی توفیق دے۔ اور میں ضرور دعا کروں گا ہماری تحریک لبیک پاکستان یہ اس روئے زمین پر پہلی تحریک ہے کہ جس کے کئی دن کے دھرنے کے بعد اور پوری روئے زمین پر پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کو جو ہے وہ عالمی سطح پر وہ جو غزہ میں بمباری کر رہا ہے، اور وہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے نیتنیاہو، اس کا نام ہے مملوک تھا، اس کو عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ اس ناجائز ریاست کا خاتمہ کرے، اور اللہ ایسے ہمارے مجاہدین کو اور فتوحات عطا فرمائے۔ یہ وہ علماء تھے نا جن کی کوششوں سے قادیانی کافر بنے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں سے ایک ہماری حکومت نے جو ہے وہ ایک دشمن اسلام کو دہشت گرد قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور صاحب نے کہا تھا میں یہ جو دستخط کر رہا ہوں یہ اس پہ نہیں کہا کہ قانون پاس ہے، میں اس کو اپنی موت کے دستخط کرتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کو بتا کیا ہوا آپ کے ساتھ، لیکن الحمدللہ ان سے اللہ نے کام لے لیا۔ اللہ اسی طرح دینی تنظیموں والوں سے بھی اللہ کام لے، اور حکومت کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی ضرورت اور بازی کا فیصلہ کیا، اللہ اس کے لیے برکت دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ صاحب سے مل کے جائے اور شکریہ ادا